اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دروس کے ذریعے سے بولنے والا مجھے، سننے والے آپ تمام کو اللہ تعالیٰ علم سے نواز رہا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی، بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اخلاص کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم سب کے لیے توشہ بنائے اور جنت میں جانے کے لیے ذخیرہ بنائے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ۔ سبحان اللہ، اس سورت کی دو تین ایسی خوبیاں ہیں جو صرف اسی سورت کے لیے حاصل ہوتی ہیں۔ ایک بڑی جو اہم صورت یہ ہے، یہ سورت حج کے موقع پر پوری سورت مکمل نازل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر جا رہے تھے، یہ سورت نازل ہوئی۔ جب سورت نازل ہوئی تھی اس وحی کے بوجھ سے گویا ایسا لگا کہ اونٹنی کی گردن ٹوٹ گئی۔ اس لیے بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اونٹنی سے نیچے اتر گئے تاکہ اونٹنی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ پہلی خوبی۔ دوسری جو اہم خوبی ہے سورت کی، قرآن مجید کی جو آخری آیت ہے جو قرآن مجید میں اللہ نے نازل فرمائی حجۃ الوداع کے موقع پر، اسی سورت کے اندر آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا۔ سبحان اللہ، جب اہل یہود نے اس بات کو سنا تو کہا کہ وہ تو عید منانے کا دن ہے بولے، اور واقعی وہ عید کا دن ہی تھا کیونکہ 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن تھا۔ سبحان اللہ، عرفہ کے دن کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ سب سے بڑی اہم خوبی ہے سورہ مائدہ کی۔ تیسری بڑی بات بتاؤں میں آپ کو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شاگرد سے پوچھا، اسی حج کے دنوں کی بات ہے، اپنے شاگرد سے پوچھا کہ کیا آپ نے سورہ مائدہ پڑھا ہے؟ کہا کہ پڑھوں کیا؟ تو عائشہ نے کہا کہ سورہ مائدہ میں اللہ نے جن باتوں کو حلال قرار دیا ہے وہی حلال ہے، جن باتوں کو سورہ مائدہ میں حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے۔ تو حلال و حرام کے تعلق سے جو سورت اتاری گئی اس میں سے سب سے آخری سورت بھی یہ سورہ مائدہ۔ ہم پڑھتے نہیں اصل میں، کیوں؟ ابتدائی سے اگر آپ غور کریں سورہ مائدہ کی ابتدائی صرف 5 آیتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کی کتنی باتیں اللہ نے بیان فرما دی۔ چلیے ون بائی ون کچھ باتیں انشاءاللہ ہم غور کرتے ہیں۔ پہلی بات، پہلی آیت میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہا کہ وعدہ کو پورا کرو۔ جو بھی آپ کا اگریمنٹ ہے کسی کے ساتھ، قرض کا اگریمنٹ ہے، ری پیمنٹ کا اگریمنٹ ہے، ڈلیوری کا اگریمنٹ ہے، یا جس کوالٹی کا آپ کا اگریمنٹ ہے، جو بھی آپس میں آپ کے جو بھی اگریمنٹ ہیں، سمجھ رہے آپ، میاں بیوی کے درمیان اگریمنٹ ہو یا جو ہے کسٹمر اور باس کے درمیان اگریمنٹ ہو، جو بھی اگریمنٹ ہو، عہد و پیمان ہو، اللہ نے کہا کہ اس کو پورا کرو۔ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہماری ذلت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے معلوم؟ ہم اپنے زبان کے پکے ہے ہی نہیں، آتے بولتے بیچارے کتنے غریب لوگ ہیں، سمجھ آپ، پنشن کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا حال بتا رہا ہوں کہ کوئی بولا آفیسر بولا بھائی 10 بجے آ جاؤ، بیچارے بزرگ میرے یہاں پیسے نہیں ہیں، روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، صاحب بولتے وہاں چھوڑ دو صاحب پینشن آفس کے پاس، ٹھیک ہے لے جا کے چھوڑا تو ابھی آیا ہی نہیں۔ 3 گھنٹے سمجھ رہے ہیں آپ ان بزرگوں کو باہر بٹھا کر کتنی تکلیف دیتے ہیں ان لوگ۔ ایسے کتنی اب غور کرتے جائیں، گنتے جائیں آپ نافرمانیوں کی اور عہد پیمان کو توڑنے کی، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ نے کہا اوفوا بالعقود، یہ پہلی بات ہے۔ چلیے آیت نمبر 2 میں آئیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں 2 بڑی باتیں بیان پر، بلکہ 3 بڑی باتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ ایک بات یہ، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی جتنی نشانیاں ہیں، خاص طور پر یہ آیت بتائے حج و عمرے کے تعلق سے نازل ہوئی، تو حج کے جتنے شعائر ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں، مثال کے طور پر سمجھ رہے ہیں آپ، یہ جو ہے احرام کا کپڑا ہے، سمجھ رہے ہیں، میقات ہے، طواف ہے، سعی ہے،
قربانی کے جانور ہیں، ذبیحہ ہے، ٹھیک ہے میرے یہاں. اسی طریقے سے مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ جتنے چیزیں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بنائے حج کے، ان کو جو ہے تم مذاق نہ اڑاؤ، سمجھ رہے آپ، ان کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بات بیان فرمائی. ٹھیک ہے، چلے اسی آیت کی دوسری بڑی بات بتاتا ہوں میں آپ کو. اللہ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم مجرم نہ بن جاؤ کسی قوم کی دشمنی میں، کہ انصاف کو چھوڑ دو. کیونکہ 6 سن 6 ہجری میں تمام مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہاں مدینہ سے مکہ پہنچنے والے تھے. مکہ سے پہلے حدیبیہ کے علاقہ ہے وہاں روک دیے، بولے نہیں آنا، بولے اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، بولے بہت ساری باتیں آپ نے تاریخ میں پڑھی ہوگی، 6 ہجری کی بات ہے یہ سب. تو واپس آنا پڑا، عمرہ نہیں کرنے دی. ٹھیک ہے، اسی وقت میں جو یہ بات خبر عام ہو گئی کہ حضرت عثمان بن عفان قتل کر دیے گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے جو ہے عہد و پیمان لیا تھا. کہا کہ جو ہے ہم عثمان کا خون کا ایک ایک قطرے کا بدلہ ہم لیں گے. ٹھیک ہے، یہ لمبا واقع تاریخ کا، بعد میں صلح ہوا دونوں کے درمیان. اس سال واپس جائیں گے، سمجھ رہے آپ، آئندہ سال آ کر آپ عمرہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسلام تو واپس گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دشمنی دل پہ رکھ کر کہ 6 ہجری میں مشرکین مکہ نے، سمجھ رہے آپ، ہم کو واپس بھیج دیا تھا، ہم اس کا بدلہ اب 9 ہجری میں لیں گے، 10 ہجری میں لیں گے. اللہ نے کہا کہ سبحان اللہ، اس آیت میں یہ تعلیم دی گئی اگر دشمن سے بھی کوئی خطا ہو جائے یا غلطی ہو جائے، سمجھ رہے ہیں آپ، اس کو معاف کرو، اس کے ساتھ انصاف کرو. اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے دشمنوں کے ساتھ جنہوں نے کیا ظلم و زیادتی کی. اسلام کہتا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کرو. سبحان اللہ، کیا پیارے تعلیمات ہیں، کتنا بڑکپن ہے اسلامی تعلیمات کے اندر. آج بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو معاف نہیں کرتا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو معاف نہیں کرتا. سمجھ رہے 3 دن پہلے کا قصہ ہے، سکندر آباد میں ایک بیٹے نے باپ کو مار دیا، دن دھاڑے. آج کی خبر ہے یہ، دن دھاڑے. کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ پراپرٹی کا مسئلہ. کتنی یعنی تعلیمات ہے، سبحان اللہ. ان تعلیمات کو سمجھنے کی، عام کرنے کی، کچھ زندگی میں لانے کی ضرورت ہے ان تمام تعلیمات کو. چلیے اسی آیت کی تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپس میں خیر کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، نیکی کی بنیاد پر آپس کے اندر ہم کیا کرنا، ایک دوسرے کے مددگار بن کے رہنا. اور اللہ نے کہا کہ برائی پر کبھی کسی کی مدد نہیں کرنا. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، دشمنی پر، گناہ پر کبھی ہم ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا. ہم الٹے ہیں سب. ہمارا پورا کوئی کچھ بھی ہو گیا خاندان میں، 4 لوگ مل گئے دشمنی نبھانے کے لیے، اب ایک تھے پہلے، 3 مل گئے اور دشمنی نبھانے کے لیے. نہیں، ہمارا تعاون، ہمارا کنٹریبیوشن، ہماری مدد، سمجھ رہے آپ، یہ سب تقوی اور عدل کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، یہ نہ کہ دشمنی اور گناہ کی بنیاد پر. واتقوا اللہ، آخر میں اللہ کہہ دیا اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ بڑا سخت پکڑنے والا، بڑا سخت عذاب دینے والا. یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 کے اندر کی 2-3 باتیں اہم جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. چلیے آیت نمبر 3. آیت نمبر 3 میں کیا کیا چیز نہیں کھانا، حرمت والی آیت ہے، بڑی اہم آیت ہے، ایسی نہیں. سمجھ آپ، کون کون سی چیز آپ کھا سکتے ہیں، کون کون سی نہیں کھا سکتے، اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیلات آیت نمبر 3 میں اللہ نے بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 میں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا حرمت علیکم المیتہ، اللہ نے کہا کہ مردار نہیں کھانا، کوئی بھی چیز مر جائے. آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آخری ٹکڑے میں مرنے کی کئی صورتیں اللہ نے بیان فرمائی کہ کن کن صورتوں میں جو اگر جانور مر جائے نہیں کھانا. مردار، کوئی بھی مردار نہیں کھانا. والدم، خون نہیں پینا، خون استعمال نہیں کرنا، استعمال کھانا نہیں. ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت نہیں کھانا، حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ بھی، جو غیر اللہ کے نام پر جس کو ذبح کیا جائے وہ نہیں کھانا. ٹھیک ہے، یہ 4 باتیں بتا کر
اللہ تعالیٰ نے مرنے والے جانوروں کی 4 باتیں اور بیان فرمائی اسی کی تفصیل میں۔ والمنقنقہ، وہ جانور جو گلا گھٹ کے مر جائے، یا کسی نے مار کے گلا گھٹ کے مار دیا کسی نے، یا جو کوئی جانور ہے نا کسی جگہ پھنس گئی، اس کا گلا پھنس گیا کسی جگہ پر جس کی وجہ سے اس کی موت آ گئی، سمجھ گیا، تو وہ نہیں کھا سکتے۔ نمبر 2، والموقوذہ، موقوذہ کے معنی کیا ہے؟ کسی سے مارا، کوئی بال لگا یا کسی جو کوئی چیز اس پہ لگی، پتھر لگا، کچھ بھی لگا جس کی وجہ سے جانور مر گیا، کسی مار کی وجہ سے جانور مر گیا، اب وہ نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے کہا والمتردیہ، وہ جانور جو اوپر سے گر جائے، کسی وجہ سے اوپر سے گر جائے، گرنے کی وجہ سے وہ جانور مر گیا، اب وہ نہیں کھا سکتے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ والنتیحہ، سینگ لگنے کی وجہ سے کسی بڑے جانور نے چھوٹے جانور کو سینگ سے مار کے ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وما اکل السبع، 5ویں بات، وما اکل السبع، جو درندے کھا لیں، یا پرندوں میں جو درندے ہیں پنجے والے، مگر یہاں چیل ہے، مگر یہاں اس طریقے کی جو باز ہیں، جو عقاب ہے، شاہین جو پرندہ ہے، یہ جو اپنے جو ہے پنجوں سے شکار کر کے جو کھاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، تو اگر وہ شکار کر لیں وہ نہیں کھانا۔ اسی طریقے سے چیتا ہے، شیر ہے، اور اسی کتا ہے، اس جیسے جو یہاں جو جانور ہیں جو اپنے جو کونچلی سے شکار کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وما اکل السبع، وہ بھی نہیں کھانا۔ تو تقریباً آپ گن لیں جتنے جانوروں کو اللہ نے بیان فرمایا، ایک شرط اللہ نے بیان فرمائی الا ما زکیتم، سوائے اس کے کہ تم اس کو ذبح کرو۔ کوئی جانور یہ مرنے والا تھا، جان تھوڑی باقی تھی، آخری، سمجھ رہے ہیں، کوئی آدمی کیا اس کو ذبح کر دیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اب وہ جانور حلال ہے۔ 1 منٹ پہلے سمجھے آپ، جانور مرنے کے قریب تھا، 1 منٹ پہلے پہنچا، کسی نے اوپر سے گر گیا ہو، پانی میں ڈوب گیا ہو، سمجھ رہے آپ، یا جو ہے کسی جانور نے اس کو پکڑا اور چھوڑ دیا، ابھی تھوڑی جان باقی اس کے اندر، ایسی صورت میں فوراً ذبح کرے، ذبح کرنے سے وہ حلال ہے، گرنے کی وجہ سے نہیں، ٹھیک ہے نا، الا ما زکیتم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور 2 چیزیں حرام قرار دی کھانے پینے میں۔ اللہ نے فرمایا وما ذبح علی النصب، جو بھی آستانوں پر، سمجھ آپ، مردوں کے نام پر جو بھی چڑھاوے چڑھائے جاتے، اللہ نے فرمایا سب حرام ہے، سمجھ آپ، درگاہوں پر ہو، آستانوں پر، نصب کے معنی بتوں پر، سیدھی سیدھی بات، غیر اللہ پر، سمجھ آپ، جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا سب کے سب حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، تیروں کے ذریعے سے، سمجھ آپ، بدفالی لے کر کھایا کرتے تھے یا نہیں کھاتے تھے، اللہ نے کہا وہ بھی حرام، ذالکم فسق، اللہ نے کہا کہ سب کے سب گناہ ہے۔ سوچے کتنی بڑی آیت ہے، آج کتنی بڑی آیت ہے، کھانے پینے کے تعلق سے شریعت کتنی اہم تعلیم دیتی ہے۔ کیوں؟ ایمان کہاں سے آتا ہے معلوم ہے آپ؟ جبکہ آپ کی روزی حلال ہو، آپ کے اندر جرأت کہاں سے آتی، بولنے کی طاقت کہاں سے آتی، حلال روزی روٹی ہو۔ آپ کی دعائیں کب قبول ہوتی؟ جب آپ کے اندر جو حلال روزی روٹی ہو۔ آدمی حرام کا کھاتا ہو، حرام کے کپڑے پہنتا ہو، حرام والی زندگی گزارتا ہو، سود پر اس کی زندگی ہو، سمجھ انٹرسٹ پر اس کی زندگی ہو، دھوکے بازی فرار پر اس کی زندگی ہو، یقین رکھیے کہ ان زندگیوں میں برکت نہیں، ان زندگیوں میں کوئی فائدہ نہیں، اور اس کی اولاد بھی ہے نا ویسے حرام کاموں میں نظر آئے گی آپ کو۔ بہت بڑی بات ہے، میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اپنے روزی روٹی کا جو ہے خاص کر دعوت مل گئی، گھس گئے، دعوت دینے والا کون، کیا کام کرتا، کیا کاروبار کرتا، اس کا بزنس کیسا ہے۔ آج کل افطاری میں بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، سودی کاروبار کرنے والے، انٹرسٹ پہ سمجھ آپ کام کرنے والے محلے والوں کو پورے دعوتیں کھلا رہے ہیں، یہاں سے لے کر وہاں تک دے رہے، ٹھیک ہے، آپ کو لگا کہ بھئی اس کا کاروبار ٹھیک نہیں، اپنی حفاظت ہم کر لینا، نہیں جانا ادھر۔ آپ کو شک آ گیا نا بھئی نہیں، صحیح دعوت میں کوئی متقی پرہیزگار کا کھانے کی ترغیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین کیا ہے معلوم، دعوت جس میں متقی لوگوں کو بلایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات اللہ نے بیان فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہم سب کو، تو اس پر ان آیات کی روشنی میں ہم کو ان آیات پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ان آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت نمبر 3 کی بات ہو گئی۔
آیت نمبر 3 ہی میں مریم قرآن مجید کی سب سے آخری آیت کا ٹکڑا شامل ہے، الیوم اکملت لکم۔ اللہ نے حرام چیزیں بتا دیا، بتانے کے بعد کہ اب سیل لگا دیا اللہ نے، اب دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، تم لوگ جتنے بھی ہیں نا، تم سب کے لیے اسلام کے دین کو میں نے پسند کر لیا۔ اب مسلمان ہو کر غیر اسلام کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ سمجھ رہے ہیں آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں، عجیب عجیب طریقے سے ادھر ویسٹرن کلچر، سمجھ رہے ہیں نہ پتہ نہیں کن کن لوگوں کے کلچر، کن لوگوں کی تہذیبیں جو ہے اپنی زندگی میں لا لے رہے ہیں۔ آپ جائیے، آپ فاسٹ فوڈ پہ جو ہے لوگ جو ہے ماشاءاللہ مسلمان بچے رہیں گے، ٹوپی بھی رہے گی، سمجھ رہے ہیں لیفٹ ہینڈ میں کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، کھڑے ہو کے کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ سب کس کی تہذیب ہے؟ کون سا اسلام ہے یہ؟ اسلام مسلمانوں کا ہے، جو اللہ نے جس دین کو ہمارے پسند فرما چنا، انتخاب کیا، وہ دین ہے سب۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تم سب کے لیے تو کھانے پینے اور حلال و حرام کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو ہمارا کھانا پینا رہنا سہنا یہ تمام اسلام پر ہو، اس آیت کا جو ہے ایک ایسا پیغام ہے جس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے کھانے کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اہل کتاب اگر جو ہے اس زمانے کے بعد جو یہود و نصارہ تھے، سمجھ رہے ان کی دعوتوں میں جا سکتے، سمجھ رہے اللہ تعالیٰ نے اس کی عام اجازت دی، لیکن وہ بھی یہ سوچ سمجھ کے جائیں کہ واقعی وہ اہل کتاب ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آج سب اہل کتاب ہے نا، سب ملحد ہو گئے، اہل کتاب ہے نہیں اب لوگ، سمجھ رہے سب نیچرسٹ بن گئے، سب دین کو چھوڑ دیے، باغی ہو گئے سب۔ تو یہ آیت ان لوگوں پہ تو نہیں آتی۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات کی جو دین پہ چلتے ہیں، تورات پہ چلتے ہیں، سمجھ رہے یا جو زبور پہ چلتے ہیں، جو بھی اہل کتاب پرانے زمانے کے، اگر وہ چلتے ہوں، اہل کتاب ہو واقعی، آپ ان کا ذبیحہ کھا سکتے، سمجھ رہے ان کی دعوت کھا سکتے۔ سمجھ رہے آج کل یہ نہیں سمجھنا یہ آیت عام ہو گئی، نہیں، آیت عام نہیں ہے، کیونکہ آج کل جتنے یہ لوگ اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سب کون ہیں؟ یہ سب جو ہے سب باغی دین سے باغی ہو گئے۔ تو ان آیات کے بعد آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا طریقہ بتایا، نماز کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد کے تقریباً آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا قصہ شروع کیا۔ تو آج کے درس کا جو دوسرا اہم، یہ تو حلال حرام کے بارے میں بہت ساری باتیں میں نے بتا دی کھانے پینے کی، آج کے درس کا جو دوسری بڑی اہم بات کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ کے ساتھ کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اللہ نے بیان فرمایا۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، فرعون سے بچایا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو آبائی مقام تھا نا بنی اسرائیل کا، وہ ارض مقدس بیت المقدس ہی تھا۔ یعقوب علیہ السلام مریم تو مریم فلسطین کے پاس ہی رہتے تھے لوگ۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، تو جس کا تذکرہ سورہ یوسف میں آیا، تو تمام لوگ کیا کیے، وہاں شفٹ ہو گئے، وہیں رہنے لگے، برسوں برسوں لے گئے۔ انہی کی اولاد بہت سارے بادشاہ بنے، سلیمان آئے، سمجھ رہے آپ، اسی داؤد آئے، سب یوسف علیہ السلام کی نسل سے، سب اسی کی نسل میں حضرت موسیٰ آئے، ٹھیک ہے، تو مصر میں تھے۔ تو مصر میں آنے سے جب لے کے نکلے، اب سیدھا پہنچ گئے ارض مقدس کی طرف، سامنے ارض مقدس۔ تو جب اس کو فرعون کو معلوم ہوا، تو عمالقہ کی حکومت اس زمانے میں، یہ بہادر قوم تھی، عمالقہ کی جو قوم تھی بہادر قوم تھی، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لیکچر دیا، کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بادشاہ بنایا، جاؤ، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی بشارت ہے، اس زمین کو تم گھسو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا، تم جو ہے راج کرو گے۔ بولے ان فیہا قوما جبارین، بولے ہم ڈرے ہوئے، وہاں بڑے مضبوط لوگ ہیں، ہم نہیں آتے، بولے قرآن کے الفاظ ہے سب، ان فیہا قوما جبارین۔ اسی مجلس میں سے 2 دیندار آدمی تھے، قال رجلان من الذین، اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں 2 آدمی تھے، انہوں نے یاد دلایا، مریم چلے جاؤ، مریم داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ جو کامیابی دینے والا، اگر تم سچے مومن ہو۔
تو یہ جملہ سن کے قوم کیا کہی معلوم؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہا انہوں نے تو اور تیرا دونوں رب موسیٰ اور موسیٰ کا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھتے. بولے اتنی ہٹ ڈرمی، اتنی نافرمانی آ گئی، بزدل ہو گئی قوم. قوم کی طریقہ کیا معلوم؟ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے نا، آسائشیں دیتا ہے نا، وہ قوم آرام پرست ہو جاتی. آج ہماری حالت کیا ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ دو سامنے دو 4 قدم پہ دکان ہے، ہم پیدل نہیں جا سکتے، ہم کو گاڑی چاہیے. ہمارے نوجوان بچے تو اور ایدی ہیں ہمارے آج کل کے زمانے کے. سمجھ رہے آپ؟ کچھ بھی کام کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، کوئی محنت، کوئی مزدوری، کوئی پسیہ، سب نہیں، سب آرام، سب ٹچ اسکرین پہ آ گئے. اب ٹچ اسکرین بھی ختم ہو گیا، اب پورے وائس کمانڈ پہ آ گئے. ہاں ختم ٹچ اسکرین. اب یہ جو قوم ہے نا، یہ ٹچ اسکرین بھی نہیں ہے اب آنے والی. اب یہ قوم میں وائس جو ہے، اب یہ ریسرچ چل رہا کہ جو برین کو پڑھنے والے ایسے آلات بنائے جائیں، سمجھ رہے آپ، جو کیا ہو، تھاٹ اورینٹڈ ہو. ایسی چیزیں انوینٹ ہو رہی دنیا کے اندر جو تھاٹ اورینٹڈ ہو. آدمی جو سوچے گا تو اس سے ایک ریڈیشن نکلے گا، وہ سینسر کیا کریں گے، وہ ریڈیشن کو ڈیٹیکٹ کریں گے اور اس کے مطابق چلیں گے. جیسا کہ ویل چیئر بنایا گیا اور اسے پوری مشینیں سروں پہ لگا دیں گے، سینسرز لگا دیں گے. آدمی بیٹھ کے سوچا اگر رائٹ تو جو ہے وہ کیا کرے گا، سینسر ڈیٹیکٹ کرے گا اور جو وہ کرسی باقاعدہ رائٹ پہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ ٹیکنالوجی آ گئی 50 سال پہلے ہی دنیا میں ریسرچ ہو گیا، امپلیمنٹ ہو رہا ابھی، کیونکہ بہت کاسٹلی، کروڑوں میں ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو اب ایسی قوم جو ہے وہی بنی اسرائیل کی قوم تھی. آسمان سے من و سلوہ اترا، آسمان سے نعمتیں اتری. اب بولے ہم نہیں لڑتے. بولے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، 40 سال تک وادی تیہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو گھومنے پھرنے دیا. گھومتے رہے 40 سال تک، پھر تیرے من و سلوہ اترا، تب بھی ناشکری نہیں گئی. کہا کہ من و سلوہ نہیں ہونا ہم کو ہونا بولے دال چاول چاہیے. بولے ہاں ادرک لہسن ہونا بولے وہ لوگ. قرآن میں تذکرہ آیا. اس میں عبرت ہے ہم سب کے لیے. ہم اپنی محنت کو نہ چھوڑیں. اپنی جو خوبی ہے نا، محنت کرنا، امانت داری سے رہنا، صفائی کے ساتھ رہنا. ہم بہادر قوم تھے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر 313 مسلمان تھے، روزے کی حالت میں تھے، ہتھیار نہیں تھے، مریا کوئی بھی پہلوان نہیں تھے. اگر ان کے پاس کوئی طاقت تھی تو اللہ پر ایمان کی طاقت تھی. تو بخاری کی روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول ہم موسیٰ کی قوم کی طرح ہم آپ کو نہیں جواب دیں گے، آپ چلیے ہم لڑیں گے. بولے سبحان اللہ. اس امتی کے وارثین ہم ہیں، اس نبی کے وارثین ہم ہیں. آج ہماری حالت کیا ہے؟ 5 منٹ لائٹ بند ہو گئی، ایسا دکھتا کہ ہمارا جنازہ نکل گیا. برداشت نہیں، گرمی کی برداشت کی طاقت نہیں ہے، سردی کی برداشت کی طاقت نہیں ہے، بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. کبھی ایسی زندگی نہیں ہے کہ جیب میں پیسے نہیں ہیں، سمجھ رہے آپ، چند دن گزار لیں، سمجھ رہے آپ، وہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. آج اتنی ڈیپینڈنٹ لائف ہماری ہو رہی ہے. اللہ کی پناہ، صحیح بات، بہت گہری بات بتا رہا ہوں میں. آپ اتنے ڈیپینڈنٹ لائف ہو گئے ہم لوگ. اللہ کی پناہ. ہماری عورتیں ہم سے بڑھ کر ہیں. اللہ کی پناہ. ہمارے بچے ان سے بڑھ کر ہیں. اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، 40 سال تک پوری نسل ختم ہو گئی. ایک بہادر قوم وادی تیہ میں پھر کر، پہاڑوں پر، وادیوں پر، صحراؤں پر چل کے پھر کر جو قوم تیار ہوئی نا، وہ قوم سیکنڈوں میں جا کر یوشع بن نون کی قیادت میں ارض مقدس کو فتح کر لی. اللہ تعالیٰ فلا تأس علی القوم الفاسقین. آخر میں اللہ نے کہا، اے موسیٰ یہ جو گنہگار قوم ہے نا، ان پہ تم افسوس نہ کرنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا کہ جس قوم کو میں مصر سے لے کر آیا وہ قوم اللہ کی نافرمانی میں ڈوبی ہوئی ہے. میری دعوت کام نہیں کی، میری تربیت کام نہیں کی، میں جتنا بولا سمجھ رہے آپ وہ قوم بنا نہیں سکی. ان کو بہت ملال ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. ظاہر سی بات ہے، قائد تھے، دائی تھے، سمجھ رہے آپ، مربی تھے، معلم تھے، ٹیچر تھے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے معلوم، ناکام ہونے والے اسٹوڈنٹ سے زیادہ سمجھ رہے آپ اسٹوڈنٹ کے ناکامی پر استاد کو تکلیف ہوتی ہے، ماں کو نہیں ہوتی. کیوں کہتے ہیں کہ باپ ہے نا، استاد ہے نا جو دوسرا باپ ہے؟
کیوں کہتے ہیں تو یہی تکلیف ہے نا ایک دائی کو ہوتی تھی. تو موسیٰ اللہ نے کہا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے موسیٰ ان گنہگار قوم پر افسوس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کی فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ متصل اس کے بعد، یہ موسیٰ کا واقعہ ختم، شروع ہوا حابیل اور قابیل کا واقعہ. آدم کے 2 بیٹے تھے. آدم کے دونوں بیٹوں کے واقعے میں 2-3 باتیں انشاءاللہ 5 منٹ ختم کر دیتا ہوں، غور سن لیں. اس آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حابیل اور قابیل تھے، 2 بھائیاں تھے، سگے بھائیاں تھے، لیکن پیریڈ الگ الگ تھا. اس زمانے میں شروع میں جو طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی اولاد ہوتی حوا علیہ السلام کو، ایک بیٹا ہوتا تھا، لڑکا ہوتا تھا، ساتھ میں ایک لڑکی ہوتی تھی. ایک ٹرپ ختم ہو گیا، سمجھ رہے آپ. جب دوسری اولاد ہوتی تھی پھر ایک بیٹا ہوتا تھا، یہ سمجھ رہے آپ بیٹی ہوتی تھی. تو پھر یہ جب بڑے ہو جاتے تھے تو یہ دو سگے بھائی بہن ہیں، سمجھ رہے، ایک ساتھ بولے جڑواں، سمجھا، یہ جڑواں پیدا ہوئے، یہ جڑواں پیدا ہوئے. تو آپس میں شادی ایسی ہوتی تھی، یہ بھائی اس بہن سے شادی کرتا تھا اور یہ بھائی اس بہن سے شادی کر لیتا تھا. اب ہوا کیا، حسد میں پڑ گئے چھوٹے میاں. کون؟ قابیل. کیوں چھوٹے پڑ گئے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی جو قابیل کی بہن تھی، کہا جاتا ہے بڑی خوبصورت تھی، سمجھ رہے آپ. اور یہ جو حابیل کے ساتھ جو بہن تھی، سمجھ رہے آپ، وہ اتنی مجھے خوبصورت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شادی کرنے کا. اب بولے نہیں، میں جب اپنے بیسک کی بہن سے شادی کروں گا. پڑ گئی. تو آدم علیہ السلام نے کہا ایسا کرو تم دونوں قربانی دو، سمجھ رہے آپ، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے مطابق کام کریں گے. تو دونوں نے قربانی دی. کہا جاتا ہے کہ جو بڑے بھائی جو دیندار متقی تقوی والے تھے، سمجھ رہے ہیں، اللہ کے اطاعت و فرما بردار تھے، انہوں نے اللہ کے نام پر بہترین جو دمبا اور جو بکرا دیا انہوں نے. اور اس کے مقابلے میں چھوٹے جو کرمنل مینڈ کے دکھتے ہیں، الفاظ وغیرہ دیکھیں اگر آپ، تو انہوں نے کہا کہ میرے آپ ایسی تو آگ آئی آسمان سے، بڑے بھائی کی قربانی قبول ہو گئی. قربانی کیا قبول ہو گئی؟ دل میں آگ لگ گئی، سمجھ رہے آپ، حسد میں پڑ گئے. اور حسد یاد رکھیں آپ، یہ حسد ہے نا کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے، اصل میں یہ ام الکبائر. یہ حسد ایسی بیماری ہے، خود کو جلا دیتی ہے، خاندانوں کو جلا دیتی ہے، معاشرے کو خراب کر دیتی ہے اور ایمان نکل جاتا. اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہونے سے جو بیماری پیدا ہوتی نا، اس میں سب سے بڑی بیماری یہ حسد ہے. یاد رکھیں آپ، جو آدمی حسد کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں. کلی بات. کبھی دوسروں کی زندگی میں جھانکنا نہیں، کون کیا پہنا ہے، کون کیا رکھا ہے، کس کی گاڑی کیسی ہے، کس کے کپڑے کیسے، وہ سب ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے. ہم کو اللہ جو دیا اس میں خوش رہنا، سبحان اللہ. یہ اس سے حسد کی بیماری نہیں آتی. مجھے آپ دوسروں کی زندگی میں جھانکیں گے اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں رہیں گے اگر، تو جلیں گے. اتنا یہ ہوا، غصہ اتنا شدید آیا، میرے یہاں اسی غصے کی حالت میں چھوٹے نے بڑے کو مار دیا، جان سے مار دیا. ٹھیک ہے، بہت افسوس ہوا. قرآن کہتا ہے قتل کرنے کے بعد اتر گیا بھوت، ارے میں کیا کر دیا. اب اپنے بھائی کی لاش کو لے کے یہاں جا رہے، وہاں جا رہے، یہاں پھر رہے، وہاں پھر رہے. قرآن کہتا ہے سب فطوعت لہ نفسہ فقتل اخیہ. اس کے بعد ہوا کیا، انہوں نے جو تھک ہار کی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی نظر جو ایک کوے پہ پڑی. ایک کوا زمین کھود رہا تھا اور اپنے مرے ہوئے کوے کو جو ہے، سمجھ رہے، جو مر گیا تھا کوا، اس کو دفنا تھا. اللہ تعالیٰ نے سبق سکھایا اس کو. 2 کووں کو بھیجا، ایک مرا ہوا کوا تھا اور ایک دوسرا کوا تھا جس نے جو زمین کھود کر، سمجھ رہے آپ، یہ تدفین کا دفن کرنے کا طریقہ سکھایا. فوراً ارے ایسا. اس کے بعد احساس ہوا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کا ذکر فرمایا. اس واقعے سے 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات کیا ہے، حسد نہ کریں کبھی بھی. جس نے اللہ کو جو دیا راضی ہو جائے. سمجھ رہے آپ، اس میں اتنی ساری برکتیں ہیں، سبحان اللہ. ہمیشہ اپنے غصے پر قابو رہیں. کوئی بھی کام آپ کے من پسند کا نہیں ہو رہا، سمجھ رہے آپ کو غصہ آ رہا، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں اس کو. کیونکہ جب غصہ، جب جو ہے ابھی بتایا نا آپ کو کہ بیٹے نے باپ کو مار دیا بول کر، یہ کیا ہے سب، یہ ہائی ٹیمپر ہونے کی وجہ سے دماغ سوچنے کے رگے بند ہو جاتے. آدمی کچھ بھی کر لیتا، یا تو خود کو نقصان پہنچاتا، یا دوسروں کو نقصان پہنچاتا، سماج کو نقصان پہنچاتا، کچھ بھی کر لیتا.
مگر یہاں اس سے بچنے ہم کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں یہ چڑیا، یہ پرندے، یہ سب ہیں، یہ سب کا اللہ تعالیٰ ہمارے ٹیچر بنا کے رکھا ہے۔ اس میں بہت ساری نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں اللہ رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں بلٹ ٹرین کے ایجاد میں جاپان نے سمجھ رہے ہیں کنگ فشر کو دیکھ کر انہوں نے جو ہے اس کا ڈیزائن بنایا تھا۔ آپ جانتے ہیں آپ جو اڑتے ہوئے آسمان میں جو جو ایئرپلین ہے، جو جیٹ وغیرہ ہے، اس کے لینڈنگ کے لیے جو طریقہ اپنایا گیا ان پرندوں کو دیکھ کر اپنایا گیا۔ آپ سائنس اسٹوڈنٹ اگر ہیں تو اس تمام باتیں آپ جانتے ہیں کہ اس کا نمونہ کیسے آیا، کیوں کیا گیا۔ تو سبحان اللہ، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیچر بنایا۔ آپ ٹیچر کی طرح دیکھیں گے، اس میں بہت ساری نصیحتیں ملیں گی، بہت ساری عبرتیں ملیں گی، طریقہ زندگی ملے گی۔ یہ چند اہم باتیں تھیں، تقریباً 30 آیتوں کا خلاصہ میں نے آج جو ہے آپ کو تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ الحمدللہ میں نے رکھا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سب باتیں آپ کی زندگی میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تبدیلی لے کر آئیں گی۔ آپ ایک قرآنی انسان انشاءاللہ بنیں گے انشاءاللہ، ان احکامات کو زندگی میں لا کر قرآن پہ چڑھنے والے مومن انشاءاللہ بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔